السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے دوسروں کو گرا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس قرآن کو نافذ کر دینے کے فوائد اور اس کی برکات کا تذکرہ فرمایا۔ ہر انسان بنیادی طور پہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کا وقار ہو اور لوگوں کی نظر میں اس کا اچھا سٹیٹس ہو۔ ہر انسان فطری طور پر یہ پسند کرتا ہے، اور جو مسلمان ہے، جس کا مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی پر یقین ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے، اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی یعنی جنت میں اللہ رب العزت اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت میں اللہ رب العزت اسے سب سے اونچا درجہ عطا فرمائے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس خواہش کے مطابق اسے بتا دیا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہو، سر بلند ہونا چاہتے ہو، اونچا ہونا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے تم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنا لو۔ سب سے پہلے قرآن کو صحیح طرح پڑھنا سیکھو، اس کا ناظرہ، اس کی قرات، اس کی ریڈنگ تمہیں صحیح آنی چاہیے، اور پھر اس قرآن کو سمجھنا، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر یہ سیکھو، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اور اپنے معاشرے کے تمام شعبہ جات کو اس قرآن کے مطابق ڈال لو۔ اگر تم اپنی ذات کو اس قرآن کے مطابق ڈالو گے، اللہ تمہاری ذات کو بلند کر دے گا۔ اگر تم اپنی بات کو اس قرآن کے مطابق ڈال لو گے، تبدیل کر لو گے، تو اللہ تمہاری بات کو اونچا اور بلند کر دے گا۔ اور اگر تم اپنے ملک کو اس قرآن کے مطابق ڈال لو گے، اس قرآن جیسا بنا دو گے، اپنے ملک پر اس قرآن کا نفاذ کر دو گے، تو پھر تمہارا رب تمہارے ملک کو سربلندی عطا فرما دے۔ اور اگر تم اپنی قوم کو اس قرآن کے مطابق بنا لو گے، اپنی قوم کی تربیت اس قرآن کے مطابق کرو گے، تو پھر اللہ پاک تمہاری قوم کو اس قرآن کی وجہ سے رفعتیں، بلندیاں، عزتیں اور وقار عطا فرما دے گا۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو، اپنے خاندان، اپنی فیملی کو اس قرآن کے قالب میں ڈال دو گے، اس قرآن کے سانچے میں ان کو ڈال دو گے، وہ قرآن جیسے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک تمہارے خاندان اور تمہاری فیملی اور تمہاری اولاد کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرما دے۔ اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آئیے صحیح مسلم سے اس حدیث کو بالتفصیل اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ حدیث مفصل ہے اور تفصیل سے ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کس موقع پہ بیان فرمائی تھی؟
ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں، چونکہ آپ کا جو دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، وہ تو مدینہ منورہ تھا، لیکن آپ وقتاً فوقتاً مکہ مکرمہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے گورنر مقرر کیا تھا نافع بن عبد الحارث کو، جو وہاں کا گورنر تھا، عامل تھا۔ وہ مکہ سے باہر آیا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے۔ استقبال کیا، اب ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ جب تم مکہ سے باہر آئے ہو، یا اس کے علاوہ دیگر مواقع پہ جب تم مکہ سے باہر جاتے ہو، تو اپنی جگہ پہ مکہ کا ذمہ دار نائب کس کو مقرر کر کے آتے ہو؟ تو انہوں نے، نافع نے کہا کہ میں ابن ابزہ نامی شخص کو اپنا نائب مقرر کر کے آتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، یعنی بیسیکلی وہ غلام تھا لیکن اسے کسی نے آزاد کر دیا۔ اب اس معاشرے کے اندر غلام کی کوئی خاص عزت اور وقار نہیں تھا، بڑا فرق ہوتا تھا آزاد اور غلام میں۔ اس لیے جو شخص پہلے غلام تھا بعد میں اسے آزاد بھی کر دیا گیا، تو ایک دبا بہرحال اس پہ لگا رہتا تھا کہ یہ سابقہ غلام ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاشرے کی سائیکی کو، لوگوں کی سائیکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ اچھا تو نے مکہ مکرمہ جیسے عظیم شہر کے لیے، اس بستی کے لیے ایک آزاد کردہ غلام کو نائب مقرر کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اور بھی صحابہ کرام وہاں موجود ہیں جو آزاد ہیں، تو کیا تو کسی آزاد صحابی کو مقرر نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ جاننے کے لیے انہوں نے ایسا کہا تھا کہ آخر ایک آزاد کردہ غلام کو ہی تم نے اپنا نائب مقرر کیوں کیا؟ نافع بن عبد الحارث نے کہا، جو بات انہوں نے کہی وہ بات بڑی ہی اہم۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ جو ابن ابزہ ہے نا، وہ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے اس کا سٹیٹس لوگوں کی نظر میں ایک آزاد کردہ غلام سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ ابن ابزہ نامی آزاد کردہ غلام، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں بیان کردہ احکامات اور فرائض کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سچ ہی کہا تھا نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کی بدولت اللہ پاک بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو بلندیاں، رفتیں، عظمتیں عطا فرمائے گا، اور بہت سے لوگوں کو اسی کتاب قرآن مجید کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نیچے کر دے گا، ان کو پست کر دے گا۔ تو معیار کیا ٹھہرا؟ قرآن مجید سے تمسک، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کو نافذ کرنا، یہ ہے معیار اللہ کے ہاں اپنے بندوں کو عزت دینے کا اور ذلیل کرنے کا۔ کوئی شخص جتنا قرآن پر عمل کرتا چلا جائے گا، قرآن سے جڑتا چلا جائے گا، اللہ اتنا ہی بندوں کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، مخلوقات کی نظر میں اور اپنی نظر میں اس کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ اور جتنا کوئی قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا، قرآن کو پسے پشت پھینکتا چلا جائے گا، قرآن کو نظر انداز کرتا چلا جائے گا،
اتنا ہی اللہ پاک اس کو پست 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 نیچے 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 کرتا چلا جائے. یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم. صحابہ کرام تو قرآن پر عمل کر کے، قرآن کو معاشروں پر نافذ کر کے، اپنے جسموں پر نافذ کر کے، اپنے خاندانوں قبیلوں پر نافذ کر کے بلندی پا گئے تھے. عزت وقار، جن کو مکہ مکرمہ میں آغاز میں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا سب سے بڑا جرم تھا، ظلم ہوتا تھا. لیکن جب وہ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہے، تمسک رہا، مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہے، اللہ پاک نے ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے ان کو ہر طرف عزتیں، بلندیاں، غلبہ، طاقت، قوت اور رزق، ہر چیز کی فراوانیاں عطا فرما دی. اور آج ہم دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں مسلمان. اپنے ملکوں کے اندر بھی مسلمانوں کے حالات دیکھ لیجیے. ایک تو کافر ہے نا جو ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں، اور مسلمان پست پست پست. اور دوسرا یہ اپنے ملکوں کے اندر بھی دیکھ لیں، یعنی اندرونی طور پہ بھی ان کے ممالک اور ان کی سلطنتیں جو ہیں وہ عدم استحکام کا شکار ہیں. فتنہ، فساد، لڑائیاں، قتل و غارت، جھگڑے، طلاقیں، نفرتیں، بغض، کینے اور نکمے حکمران عذاب کی شکل میں ان پر مسلط ہوتے رہتے ہیں. معاشی طور پہ تنگ دستیاں، خودکشیاں، کیا کیا نہیں ہو رہا، کون کون سا عذاب ان پہ مسلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ کافروں کے طاغوتی نظاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوئی کسی کو آئیڈیل مانتا ہے، کوئی کسی کو آئیڈیل مانتا ہے، کوئی سوشلزم کو، کوئی ڈیموکریسی کو، کوئی کسی نظام کو اہمیت دیتا ہے اور اس کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہے. لیکن افسوس، نہ ہمارے حکمرانوں نے اس قرآن کو اپنے ملک کا صحیح معنوں میں دستور اور آئین بنایا، برائے نام عملی طور پہ اس کو نافذ نہیں کیا معاشروں پر. نہ ہماری عدالتوں نے اپنے نظام عدل کے اندر اس قرآن کو نافذ کیا، نہ ہماری کچہریوں میں، نہ ہماری عدالتوں میں، نہ ہمارے ایوانوں میں، نہ ہماری اسمبلیوں میں، نہ ہمارے معاشروں میں، نہ ہماری معاشرت میں، نہ ہماری غمیوں میں، نہ ہماری خوشیوں میں، نہ ہمارے لباس میں، نہ ہماری حجامت میں، نہ ہماری تعلیم میں. کسی جگہ بھی قرآن اور قرآن کے قوانین عملی طور پہ ہم نے نافذ نہیں کی. دنیا کی ہر تعلیم، ہر کتاب ہم پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان ڈگریوں کے اندر ہمارے لیے عزت ہے، ان ڈگریوں کے اندر ہی ہمیں عزت ملے گی، وقار ملے گا، ترقی ملے گی. یہ ڈگریاں حاصل کریں، لیکن ان سب کے اوپر جو غلبہ ہے وہ قرآن کا ہونا چاہیے. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے. آج کسی کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. جس سے پوچھو میرے ایگزام ہیں، میرے ٹیسٹ ہیں، میرے پیپر ہیں، میرا کالج ہے، میری یونیورسٹی ہے. قرآن پسے پشت پھینک دیا. اور اللہ پاک نے پھر یہی کرنا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے، ہماری کتاب سے، قرآن سے اعراض کرے گا، ہم اس پر اس کی زندگی کو، معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور آج ایسا ہوا. علامہ اقبال کا شعر سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. علامہ اقبال نے اس صحابہ کرام کے دور میں جو صحابہ کرام نے اس قرآن پر عمل کر کے عزت پائی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا. اور آج جو ہم قرآن کو پس پشت ڈال کر، قرآن کو بلا کر ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اس کی طرف بھی علامہ محمد اقبال نے ہماری توجہ دلائی. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. کون؟ صحابہ کرام. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، وہ صاحب قرآن تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو اپنے معاشروں میں
اپلائی کرنے کی، اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔